ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے. کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے. وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو, اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر. دیکھیں, انسان نے انسان رہنا ہے, اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ, نہ اس نے خدا بننا ہے, اس نے انسان رہنا ہے. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سنوار سکتا. صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف اشک شوئی کر دے, بات توجہ سے سن لے, اور جاتے وقت 2 جملے تسلی کے بول دے, اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں. میٹھے ککھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں, پر انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو, انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو, لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو. اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نا آپ تنزن ہنسے ہیں, صرف تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں, لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. جو لہجے ہوتے ہیں یہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں, ان کے اندر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے, ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے. اور آپ ترشروح ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں, سخت ہو کے کوئی کام کرتے ہیں, تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا, خوبصورتی نہیں رہتی. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا, تو شیر سے دوستی ہو گئی, یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا, لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھیں. تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا, ایک تو کوئی تنگ نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں. کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا, کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا بیل گھوڑا خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا. تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر. لکڑہارا مزدور تھا, وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا. وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے, میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے. دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہم نے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں, یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بتاتا, بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا, یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے, بس نیرا دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا, بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل, سرپرائز دینا ہے. ان کا سرپرائز دینا ہے جی, پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت, ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت کھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. عارف رومی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو, میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے, اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں, کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. خیر وہ شیر نے سن لیا, گوشت کھایا, وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے.
اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی، میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہیں، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا، یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے۔ تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی۔ تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے، اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی، تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی، تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا، حضور میں شاید کمزور حافظے والا ہوں، زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا، حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل، وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم و بس کری ہو یار، کیونکہ ایک کوئی حرف تینوں درکار، تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے۔ تو حضور نے فرمایا 3 کام کرنا، ایک تو گفتگو جب بھی کرنا اچھی کرنا، تمہارا لب و لہجہ تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے، گفتگو اچھی کرنا، اچھی گفتگو۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا۔ یہ کام کر، پھر اللہ تبارک و تعالی تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا۔ تو میرے عزیز آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاقی رویے، ہمارا کردار، ہمارا لب و لہجہ، ہم نا ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض جگہ پہ دینی اقدار کو، دینی لوگوں کو زوال بھی آیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین آیا لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں، کبھی آئے گا بھی نہیں۔ وہ جو ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع بہت زیادہ فیروزہ ہیں، یہ بیگانے بھی مانتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس کی وجہ سمجھیں، ہمیں جو دین پڑھایا ہے وہ صوفیاء نے پڑھایا ہے، اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے نا اس کا لب و لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے میں للہیت بڑی ہوتی ہے، تلخی نہیں ہوتی۔ تو وہ دین پڑھاتے نہیں، وہ گھول کے پلا ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے نا لوگوں سے پیار ڈالا، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، پھر انہوں نے میٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا، ان کو اچھے طریقے سے اچھے لب و لہجے میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیز کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا ہے۔ ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، 4 سال 5 سال کی، وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا اخلاق، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے، بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں، آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس، میرے ایک کلاس فیلو ہیں تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا، تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی؟ تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑیں۔ بھئی آپ اطمینان سے بات کریں، آپ تسلی سے بات کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو۔ بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں، آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو، آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، تو آپ کے اپنے بھی، آپ کے بیگانے بھی، سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے گرویدہ ہوں، ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں، اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو، یہ ہمارا شوق ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، اب بڑا بڑھ گیا ہے۔ اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں۔ یاد رکھنا، قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے۔ فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو؟ لائکس کیا کریں گے؟ اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے، کسی فالور کا بھی، اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ جنوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ، وہ اجے سہاگن ہو ہی نہیں، تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا بڑا نام ہو، ہمارا بڑا ذکر ہو، ہمارے بڑے تذکرے ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرمانے لگے، تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے، کتنے کو دو گے؟ لیکن نا پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے، ایک دفعہ دیں، پھر دوسری دفعہ دیں، پھر تیسری دفعہ دیں، روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا، اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے، ہاں خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تمہارا اخلاق، تمہاری خندہ پیشانی، تمہارا اچھا کردار، یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے۔ مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے۔ تو ہمارا وہ جو روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، لب و لہجہ ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں، اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟
21 उलमा को आपने बुलाया या 20 को बुलाया और बड़े बड़ों को बुलाया और मुझे भी आप दावत पेश कर रहे हैं, तो नमाजी भी आप हैं, नमाजी भी हैं। तो कहने लगे आप दुआ करें मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं। तो मैंने उनसे कहा खुदा के बंदे, अब अगर तू किसी और को बताएगा कि 20 इतने इतने बड़े लोगों से मेरा ताल्लुक कर, पढ़ता मैं नमाज भी नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे कि 21 मौलवी मिल के भी एक बंदे को नमाजी नहीं बना सके। तो आप अपने लबो लहजे से सिर्फ बातों से गर्विदा किसी को कर लेंगे। आप ये देखें कि अखलाक किस तरह का है, लहजा किस तरह का है, आपके बात करने का अंदाज कितना हसीन है, उस लफ्ज़ के अंदर हुस्न कितना ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीग फरमाते, हम भी तबलीग करते हैं। मैं और आप जब तबलीग करते हैं तो उस तबलीग के अंदर शिकवा होता है और तनकीद होती है, और बाज़ जगह मैंने ये भी देखा है कि तंज होता है, तंज। हम दूसरे को दीन की दावत रहे हैं, लेकिन हमारे लबो लहजे से तंज और तुशरुई छलकती है। तू दौलत के पीछे लग गया है, तू बिल्कुल जाहिल है, तू बिल्कुल, तेरे खानदान में से भी कोई नहीं इधर आता। आप तंज कर रहे हैं, आप दावत दीन नहीं दे रहे। दावत दीन तो गुलदस्ते में रख के पेश की जाती है, उसकी तो एक खूबसूरती है, उसका तो एक हुस्न है, उसकी तो अपनी एक जाज़बियत है, उसकी अपनी एक नूरानियत है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाजे की इमामत फरमाई, और जनाजे की इमामत के बाद अभी ना कब्र के तैयार होने में कुछ टाइम बाकी था, तो हुजूर ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा हुए। लोग कब्र की तैयारी में हैं। बाज़ौक़ात होता है ना अभी कब्र नहीं तैयार हुई, तो कहते हैं कि लकड़ी के साथ हुजूर ने ज़मीन कुरेदनी शुरू कर दी, और देर तक हुजूर ने चेहरा नूर को ज़मीन की तरफ झुकाए रखा, गोया ज़मीन शर्फ़े दीदार हासिल करती रही। देर तक चेहरा नूर झुका रहा ज़मीन की जानिब, हुजूर ने रुख नूर को फेर लिया। सहाबा कहते हैं कि हम ना बड़े, जब हुजूर हमारे करीब होते थे तो हमारा ख्याल होता था कि रहमत की बरखा है, अपने अपने हिस्से का करम उड़ेल ले अपने ऊपर। फरमाते हैं मुंतजिर थे कि हुजूर कब हमारी तरफ रुख अनवर फेरें और हम करीम से कोई बात सुन सकें। इरशाद फरमाते हैं कि हम बड़े शदीद मुंतजिर थे। देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर उठाया, देर के बाद चेहरा अनवर उठाया। ये देखें तबलीग हो रही है, और जब हुजूर ने चेहरा अनवर उठाया तो आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और 3 दफा हुजूर ने फरमाया, चूंकि कब्र तैयार हो रही थी, 3 दफा नबी करीम ने फरमाया, लोगों कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो। 3 दफा हुजूर ने ये जुमले दोहराए। क्यों? एक मैं तबलीग करता हूं, पर उसमें न दर्द है, न रोना है, न वो लबो लहजा है। एक हुजूर दावत दे रहे हैं कब्र की तैयारी की, लेकिन उसमें आंसू हैं, उसमें खास रगबत है गुलामों के लिए। तो अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारा अंदाज़े तकल्लुम है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है, मैं कहा करता हूं कि हम ना दीन के लिए जब कलाम कर रहे होते हैं तो शिद्दत होती है हमारे जुमलों के अंदर। बाद मकामात शिद्दत के होते हैं। आप जिहाद की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, तो किसी जगह आपके लबो लहजे के अंदर शिद्दत का हो जाना बुरा नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। लेकिन मेरे अजीज, हर वक्त ही कुछ लोग तलख हैं, उन्हें किसी वक्त भी आप उनसे मुलाकात कर लें, वो लोग आपको परेशान ही नजर आएंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ऐसे भी कमरे होंगे, जन्नत में कुछ ऐसे कमरे, कुछ ऐसे मकानात भी होंगे कि बाहर खड़े होंगे तो अंदर नजर आएगा, और अंदर खड़े होंगे तो बाहर नजर आएगा। यानी एक तो तुम आईने लगाते हो ना, वो दीवारें इतनी शफाफ होंगी कि अंदर बाहर से उनका हुस्न दिखाई देगा। हजरत सैयदना मालिक अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, कहते हैं मैंने फौरन अर्ज की, हुजूर वो मिलेंगे किसको? वो जो इतने हसीन घर होंगे कि दीवारें ही शीशे की महसूस होंगी, अंदर बाहर से हुस्न के जलवे दिखाई देंगे, हुजूर वो मिलेंगे किसे?
تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا۔ ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور وقت گزر جاتا ہے۔ لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی۔ لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی۔ قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا۔ لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں۔ تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے، یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ روٹین میں پیار ہی چلتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا۔ 10 سال میں دیدار کرتا رہا، اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے، یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا۔ یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے، یہ روٹین نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں، کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے، ان کو نہ ذرا نیڑے جگہ ملے گی، قرب میں ذرا جگہ ملے گی، قرب میں۔ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں آمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا، بیٹھا ہی حضور دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ گے میرے قریب، پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارا لب و لہجہ شستہ ہونا چاہیے، جگہ نیڑے مل جائے گی، نیڑے جگہ مل جائے گی، پر پہلے آنے والوں کو نہیں۔ کوئی کہے میں پہلے گیا ہوں تو مل گئی، نہ اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا لب و لہجہ ٹھیک ہے، جس کا انداز فکر اچھا ہے۔ اور ان کا جواب پتھر سے دینا بھی چھوڑ دیں، بس تھوڑا سا اپنے سٹائل میں نرمی لائیں، انداز میں نرمی لائیں۔ کئی دفعہ آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہجہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا تو صحیح بات بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ ویسے ایک بات عرض کروں، اگر روز کی بنیادوں پہ جس طرح تھوڑی سی واک کرتے ہیں تو روز کرنی پڑتی ہے نا، روز کرنی پڑتی ہے، تو کوئی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوائی بتائے تو روز کھانی پڑتی ہے، پرہیز بتائے تو روز کرنا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا نا لب و لہجے پہ بھی توجہ دیں۔ جس طرح منہ روز دھوتے ہیں نا، دھونا ہی پڑتا ہے، تو اسی طرح اگر تھوڑا سا لہجہ بھی دھونا شروع کر دینا۔ یہ جو لوگ آپ سے تھوڑا تھوڑا شکوہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کا حق تھا کہ وہ شکایت کرتا، تو کہیں تو ایسا ہے نا، کہیں تو کوئی تو بات بہو نے غلط کی ہے نا کہ ساس رو رہی ہے، کچھ تو ساس نے ایسا کہا ہے نا کہ بہو بیچاری کپڑے باندھ کے بچوں سمیت کہتی ہے گزارا نہیں ہوتا، کچھ تو ایسا بھائی آپ نے کہا ہے نا کہ کسی شخص کے من پسند روٹی پکی ہے پر وہ بیچارہ 3 دن سے کھا نہیں سکا، کوئی تو بات ایسی ہوئی ہے نا کہ سامنے والا
तड़प के रोया है और हंसना भूल गया है। कुछ तो आपने कहा है ना, कुछ तो आपने कहा है ना कि एक आदमी तैयार हो गया है कि अब इस मोहल्ले में रहूंगा ही नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि लोग परदेसी होने लग गए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि सालों बसने वालों ने इलाके छोड़ दिए हैं। कुछ तो हम ऐसा तलक करते हैं कि हमारे अपने फिर ठान लेते हैं कि बस भाई आज के बाद तुझसे मिलना नहीं। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर का सिर्फ लबो लहजे का सख्त होना अगर हम ठीक कर लें तो हो सकता है हमारे दाएं बाएं वाले बहुत सारे लोग सुख में आ जाएं, प्यार में आ जाएं, उनको थोड़ा इत्मीनान होने लग जाए। अपने लहजों पर, अपने उठने बैठने पर, मेल मिलाप पर थोड़ी तवज्जो दें, थोड़ा सा ख्याल करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम समझने की तौफीक अता फरमाए।